کہ جنت میں چلا جائے گا. تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی, حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں, نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے, ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کے اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہے نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے. اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں. اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے؟ یہ اسلام ہے. لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ, سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن این جی اوز ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تقریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا,
تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتا ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے, مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فلانا, لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے, میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو, کیوں آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو, لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟